تو those who forbid the wrong and enjoin the right, جو کوئی بھی اچھائی کا حکم دے برائی سے روکے گا. اب آپ یہ اپنے اسکول میں اپنے لیول پہ اپلائی کریں. جب آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھیں, کسی کا مذاق اڑتے دیکھیں, آپ کو ترس آنا چاہیے اور آپ اس کا ساتھ دیں, بجائے کہ ان بلیز میں ہونے کے, بجائے کہ وہاں پہ تالی بجانے والے میں, بجائے کہ انجوائے کرنے والے میں. آپ کو چاہیے سٹینڈ لیں وہاں پہ کہ اس کو کیوں بلی کیا جا رہا ہے. آپ کو چاہیے اس مظلوم کا ساتھ دیں. یہ ہے وہ اسپرٹ جو مسلم امہ کا اسپرٹ تھا, which has died since long. That's why we are suffering. So enjoin the right and forbid the wrong and bring people from shirk towards the oneness of Allah. They establish the limits prescribed by Allah. اور lastly جو اللہ تعالیٰ نے بات کی, وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی حدود کو حفاظت کرنے والے, پامال کرنے والے نہیں, ان کی حفاظت کرنے والے. اب کچھ حدیث آپ کو سناتا ہوں, اس ساری ورس سے ریلیٹڈ کچھ حدیث ہیں. المغیرہ ابن شعبہ reported, the Prophet peace be upon him would pray until his feet were swollen. عابدون, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے فیٹ سویل کر جاتے تھے. It was said to him, why do you do this when Allah has forgiven your past and future sins? آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے سارے. He said, shall I not be a grateful servant? کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز کا فلسفہ سمجھیں اس حدیث سے. نماز سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, نماز سے بندہ برائیوں سے بھی بچتا ہے, نماز سے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے, نماز سے پاکیزگی بھی ہوتی ہے, بہت سے فائدے ہیں. لیکن الٹیمیٹ فلاسفی رسول اللہ نے بتا دی, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب آپ کسی کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی ایکشن کے تھرو کرتے ہیں, آپ صرف یہ جا کے تو نہیں کہیں گے نا شکریہ, وہ ایک اسمال تھینک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ہوگا؟ تھرو ایکشن. اور وہ ایکشن کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں, میں اللہ کے آگے جھکوں, میں چیریٹی کروں وغیرہ وغیرہ. یہ ہے فلسفہ عبادت. پھر ایک زبردست حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported, the poor emigrants came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. مہاجرین جو کہ پور تھے, اتنے رچ نہیں تھے, وہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. and they said, the wealthy have taken the highest degrees and blessed ranks. انصار کی بات کر رہے تھے کہ انصار میں جو امیر لوگ ہیں وہ سارا ثواب لے گئے اور وہ ہائیسٹ رینک لے گئے, کیونکہ وہ امیر تھے, چیریٹی بہت کرتے تھے, انہوں نے مدد کی مہاجرین کی. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ان میں مقابلہ بازی نیک اعمال کی تھی. ان میں مقابلہ بازی یہ نہیں تھی کہ وہ لمبا ہے میں چھوٹا ہوں, وہ امیر ہے میں غریب ہوں, اس کے پاس لمبرگینی ہے میرے پاس مہران ہے. ان کی مقابلہ بازی یہ تھی کہ وہ زیادہ اعمال کر رہے ہیں, وہ تو سبقت لے گئے, تو ہم تو سبقت لے جانے والے ہیں ہی نہیں. اللہ نے تو السابقون کی تعریف کی ہے, ہم تو السابقون ہیں ہی نہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, how is that? انہوں نے پوچھا ذرا پتہ تو کریں کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بات. They said, they pray as we pray, they fast as we fast, they give in charity, but we do not have charity to give. They free slaves and we have none to free. یا رسول اللہ, وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں, وہ فاسٹنگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, یہ تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن وہ چیریٹی اتنی کرتے ہیں, وہ غلاموں کو چھڑواتے ہیں, ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے, نہ ہمارے پاس غلام ہے نہ ہمارے پاس پیسے, ہم چیریٹی کہاں سے کریں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, shall I teach you something by which you will reach those ahead of you, surpass those after you, and by which no one will be better than you but one who does like you? کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ یا ان کے برابر ہو جاؤ, ان کو سرپاس کر جاؤ؟ وہ عمل کیا ہے؟ They said, of course یا رسول اللہ, بتائیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, glorify and exalt and praise Allah 33 times after every prayer. Glorify Allah, Subhan Allah. Exalt Allah, Allahu Akbar, and praise Allah, Alhamdulillah. Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 بار جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا, اور آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو وہ رتبہ پا جائے گا اس شخص جیسا جو چیریٹی بھی کرتا ہے, غلاموں کو آزاد بھی کرتا ہے. تو دیکھیے اسلام میں ذکر کی اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا کتنی فضیلت ہے. تو مہاجرین اس آنسر پہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ چلو اگر ہمارے پاس سپینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے تو یہ ہماری طرف سے چیریٹی ہے. تو الحامدون, اللہ کی حمد بیان کرنے والے, ہر نماز کے بعد اس کو عادت بنا لیں. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور پھر اینڈ میں جو میں نے آپ کو بتایا.
ابو ذر ریپورٹڈ، ایک اور چین سے یہ حدیث تھوڑے سے مختلف الفاظ میں ملتی ہے. Some of the companions came to the Prophet ﷺ and they said, O Messenger of Allah, the rich have taken all the rewards. امیر لوگ سارے rewards لے گئے، یعنی انصار کی بات ہو رہی. They pray as we pray, they fast as we fast, and they give charity from their extra wealth. The Prophet ﷺ said, Has not Allah made for you ways to give charity? کیا اللہ نے تمہارے لیے طریقے نہیں رکھے چیریٹی کرنے کے؟ In every glorification of Allah is charity. اللہ کی جو بھی حمد بیان کریں گے وہ چیریٹی ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. In every declaration of His greatness is charity. اللہ کی جو بھی گریٹنس کی آپ بات کریں گے اس میں چیریٹی. In every praise, الحمدللہ کہنے میں، سبحان اللہ کہنے میں، اللہ اکبر کہنے میں اور الحمدللہ کہنے میں چیریٹی ہے. In every declaration of His oneness is charity. یعنی لا الہ الا اللہ کہنے میں چیریٹی ہے. Enjoining good is charity. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نیکی کا حکم دیں، یہ آپ کی چیریٹی ہے. And forbidding evil is charity. برائی سے روکنا یہ آپ کے لیے چیریٹی ہے. اینڈ ان اے مینس انٹیمیٹ ریلیشن ود ہز وائف از چیریٹی. کہ عورت اور مرد کے انٹیمیٹ ریلیشن میں، وائف کے اور ہسبینڈ کے انٹیمیٹ ریلیشن میں چیریٹی ہے. یہ ایک فلسفہ ہے پورا، کیونکہ بوتھ آر فلفلنگ ایچ ادرز نیڈز ان اے حلال وے، ناٹ لوکنگ ایٹ اینی تھنگ حرام، حلال کی طرف جا رہے ہیں. They said, O Messenger of Allah, is there a reward for one who fulfills his passions, who satisfies his passions? وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا، جو اپنے پیشنز کو فلفل کر رہا ہے، سیٹسفائی کر رہا ہے، اس کے لیے بھی چیریٹی ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, you see that if he were to satisfy his passions with the unlawful. دیکھو اگر وہ اپنے خواہشات کو حرام طریقے سے فلفل کرے گا، it would be a burden of sin upon him. تو یہ پھر اس کے لیے برڈن ہوگا، گناہ کا ایک برڈن ہوگا اس کے دل پہ. Likewise, if he were to satisfy himself with the lawful, he will have a reward. لیکن اگر وہ حلال طریقہ اڈاپٹ کرے گا تو پھر وہی چیز اس کے لیے ریوارڈ بن جائے گی. تو یہ اسلام ہے. It does not kill our desires, it disciplines our desires. پھر بڑی خوبصورت حدیث ہے صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 5685. النعمان بن بشیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا بینکم وبین الحرام سترة من الحلال من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودینه. Make between yourself and the unlawful a barrier of what is lawful. اپنے درمیان اور unlawful چیزوں کے درمیان. ایک جگہ آپ ہیں، جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، اس سائڈ پہ حرام ہے، اس سائڈ پہ حلال ہے. تو اپنے درمیان ایک باڑ لگا لو حرام سے، بیریئر لے آؤ، اپنے آپ کو محفوظ رکھو. جس بندے نے ایکسپوز کیا ہوا ہے اپنے آپ کو دن رات حرام سے، تو وہ تو پھر گیا. باڑ لگانے سے کیا مراد ہے کہ بھائی جن چیزوں کی وجہ سے تم حرام کی طرف جا رہے ہو ان کو اوائڈ کرو، بیچ میں ایک باڑ لگاؤ. Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا، اپنے دین کو بھی بچا لے گا. لیکن جو کوئی کیئر لیس ہوگا، باڑ ہی نہیں لگائی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سورہ کہف میں ایک بہت بڑا فتنہ مینشنڈ ہے. قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. کیا ہے وہ فتنہ؟ سورہ کہف میں مینشنڈ ہے، یاجوج ماجوج. اب اللہ نے کسی بھی بلڈنگ کی کنسٹرکشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتائی، ایون کعبہ کی کنسٹرکشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے قرآن میں جتنی یاجوج ماجوج کی دیوار. کیا کہا اللہ نے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ لوہا لے کر آؤ، تانبا لے کر آؤ، کاپر لے کر آؤ، آئرن لے کر آؤ. پھر پورا طریقہ بتایا کہ کس طرح انہوں نے بنائی وہ دیوار. کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس پہ علماء نے ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا. انہوں نے کہا ہے جتنا بڑا فتنہ اتنی زیادہ پریپریشن، اتنی بڑی دیوار. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یاجوج ماجوج سے بچنا ہے تو عام دیوار نہیں بنے گی، کنکریٹ کی دیوار نہیں ہے. کاپر اور آئرن، آپ کی سوچ ہے یہ کیا مکسچر ہوتا ہے، یہ پورا الوائے ہے. تو ہم کیسے حفاظت کرتے ہیں اپنی آپ کے سامنے؟ ہم نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اپنی نظر کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ہم حرام میں پڑ گئے، بعد میں ہم کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا. تو جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی حفاظت، اتنی بڑی وال آگے لگے گی. تو اس وال کو بنائیں. whoever does so وہ آنر کو بھی بچا لے گا، اپنے دین کو بھی بچا لے گا. A shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ شیفرڈ
جو اپنی بکریوں کو یا خود اس جگہ پھر رہا ہے جو باؤنڈری کے قریب ہے, تو کبھی نہ کبھی وہ باؤنڈری سے دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا. تو باؤنڈری پہ نہ رہو, دور رہو. ہم باؤنڈری پہ رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ہمارا دل کرے گا کہ نہیں, لیٹس گو انٹو اٹ, لیٹس فال انٹو اٹ. یہی وجہ ہے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ہم باؤنڈری پہ رہتے ہیں, اور وہ بھی ہم احسان جتلاتے ہیں باؤنڈری پہ رہ کے اللہ پہ کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. Verily every king has a sanctum and the sanctum of Allah is his prohibition. ہر بادشاہ کا ایک سینکٹم, ایک سینکٹیٹی ہے, اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا سینکٹم کیا ہے؟ اس کی حدود جو اس نے آپ کے لیے ڈیفائن کر دی اور آپ نے فالو کرنے. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ کی سینکٹیٹی ہے, اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری ہے. قریب نہ جانے سے مراد یہی ہے کہ وہ حرکتیں ہی نہ کرو, وہ چیزوں کی طرف ہی مت جاؤ جو الٹیمیٹلی تمہیں ادھر لے کر جائیں گے. ہیومن نیچر ہے, انسان پھسلتا ہے. تو یہ حدیث بہت ہی زبردست حدیث ہے ود ریگارڈس ٹو ایکٹنگ آن دا حدود اللہ. جو کوئی اللہ کی حدود کو بہت سیریس لے گا, بچ کر زندگی گزارے گا. جیسے میں امریکن کمپنی میں جب کام کرتا تھا, ہماری ٹریننگ ہوئی, مینجمنٹ ٹریننگ, اس میں ہمیں ایک فلاسفی پڑھائی انہوں نے, زیرو انسیڈنٹ فلاسفی. وہ فلاسفی پڑھ کے میں حیران رہ گیا کہ دیکھیں یہ ریئل لائف میں کتنے کیئرفل ہوتے ہیں گورے. وہ فلاسفی یہ تھی, زیرو انسیڈنٹ فلاسفی, کہ آپ سب ورکرز نے جو بھی ٹریننگ وہاں پہ لے رہے تھے, آپ نے جیسے ہی ایکسیڈنٹ کا چانس بھی دیکھنا ہے آپ نے اسے رپورٹ کرنا. اور مضحکہ خیز طریقے سے وہاں رپورٹنگ ہوتی تھی, لیکن وہ کرتے تھے. مثال کے طور پہ اب میں جہاں پہ کام کرتا تھا وہاں پہ ویلڈنگ بھی ہوتی تھی, وہاں پہ کنکریٹ بھی ہوتی تھی, وہاں پہ میٹل کے پیسز بھی گرتے تھے, وہاں پہ پانی سپل ہوا ہوتا تھا, کیچڑ ہوتی تھی, فیلڈ ایریا تھا. تو گورے اتنے کیئرفل ہیں ایکسیڈنٹس کے بارے میں, زیرو انسیڈنٹ فلاسفی کے اتنے قائل ہیں کہ تھوڑی سی کیچڑ ہوتی تھی وہ اس کو بیریکیڈ کر دیتے تھے چاروں طرف سے, کہ کوئی اندر ہی نہ جائے, کیونکہ کل کو اندر جائے گا, پھسلے گا, گرے گا, ٹانگ ٹوٹے گی, کل کو مسئلہ ہوگا, ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. تھوڑی سی ہوا چلی, طوفان نہیں آیا, تھوڑی سی ہوا چلی, سارا کام روک دیا. کیونکہ وہ اونچی اونچی کرینز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, بومز ہوتے ہیں اونچے اونچے, تو وہ کرین طوفان میں اگر چل رہی ہے, اس کو لوور نہیں کیا تو وہ ہل کے پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ابھی ایکسیڈنٹ ہوا نہیں, تھوڑی سی ہوا چلی, کام روک دیا کہ نہیں. تو جب وہ کریں تو وہ انٹیلیجنس ہے. اور جب اسلام کہے کہ قریب بھی نہیں جانا, تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا, اسلام میں ہر چیز حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام ہے. وہ اپنے لیے اتنی چیزیں حرام کر لیتے ہیں سکسیڈ کرنے کے لیے, ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن لگاتے ہیں, گریٹیفیکیشنز کو ڈیفر کرتے ہیں تاکہ میں سکسیڈ کروں. لیکن وہی چیز جب اسلام کہتا ہے تو ہم اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیا, ہر چیز حرام ہے دین میں. تو اسلام سے بڑا زیرو انسیڈنٹ فلاسفی کا اور کون قائل ہے کہ بھائی وہ چانس ہی نہ دو جس سے ایکسیڈنٹ ہو, سیدھی سی بات. تو حدود اللہ کو پامال کرنا وہ ہمارے لیے ہی مصیبت بنے گا, وہ ہمارے لیے ہی مسئلہ بنے گا, اور حدود اللہ کو فالو کرنا وہ ہمارے لیے ہی بینیفیشل ہوگا.